اس جنگ کو بولتے ہیں جس جنگ میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں. اس کو جنگ نہیں بولا جاتا, اس کو غزوہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس جو جنگ تھی اسلام کی دوسری جنگ تھی. ٹھیک. اس جنگ میں ہم مسلمانوں کو نہ فتح ہوئی تھی نہ ہی شکست ہوئی تھی. البتہ اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان بہت ہوا تھا. جنگ شروع اب نقصان کیسے ہوا تھا؟ جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام آتا ہے, ایک پہاڑی ہے چھوٹی جس کا نام ہے جبل رمیح. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 صحابہ کو تعینات کیا جو تیر انداز تھے, اور جنہیں سختی کے ساتھ فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی, چاہے ہم جنگ جیت رہے ہوں چاہے ہم جنگ ہار رہے ہوں. جب جنگ شروع ہوئی, جنگ شروع ہونے کے بعد مسلمانوں نے کفار پر ایسا حملہ کیا, کفار اپنے الٹے پاؤں پیچھے کی طرف بھاگے. جب کفار پیچھے کی طرف بھاگے تو مطلب مال غنیمت وغیرہ سب چھوڑ کر اپنا بھاگے, جو ساز سامان تھا. مسلمانوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی ہے, اب ہم جا کر مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں. جب وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے آئے تو جب وہ نیچے آئے تو اسی مقام کے اوپر تو وہ پہاڑی پہ جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا اب جنگ ختم ہو گئی, وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے. جب وہ نیچے آئے تو اسی پہاڑی کے پیچھے سے آ کر خالد بن ولید اور ہندا نے اس پہاڑی پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا, اور اس حملے میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ تھے وہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے, اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے. مجھے سیدنا امیر حمزہ سے بہت محبت ہے, میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت تو مجھے بھی اپنے پیارے چچا سے بہت ہے, رہ تو میں بھی ان کے بغیر نہیں سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ کو اسی مقام پر تدفین کر گئے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتے تو آج یہاں پر جبل احد ہوتا, مدینہ نہ ہوتا. اسی لیے کیونکہ یہ چھوٹا پہاڑ نہیں, اس پہاڑ کی جو لمبائی ہے 13 کلومیٹر ہے اور 3 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہے یہ والا. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ کو اسی مقام پر تدفین کیا ہے. یہ جگہ یہ جو پہاڑی پر لوگ کھڑے ہیں یہ پہاڑی کا نام ہے جبل رمیح. اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا. کتنے؟ جو تیر مارنے والے تھے, جو اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہوئی بلکہ نقصان بہت ہوا تھا اس جنگ میں. اس لیے اس مقام کو سیدنا شہداء کا مقام بھی بولا جاتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شہیدوں کے سردار ہوتے. اور یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو بولا جاتا ہے جبل احد, جس کو محبت سے بھی دیکھنا گناہ جڑتے ہیں. کوئی کوشچن ابھی؟